جانا انجانا میں خوش آمدید ناظرین، پاکستان دنیا بھر میں ایک کاشتکار ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان کی معیشت کا 60% انحصار کاشتکاری پر تھا، اور آج بھی پاکستان چاول برآمد کرنے والے ملکوں کی فہرست میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین، پاکستان کا کرنل باسمتی چاول دنیا میں سب سے زیادہ مانگا جانے والا چاول ہے۔ اس چاول کی مانگ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کے بڑے سے بڑے سٹور میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کرنل باسمتی چاول کا آغاز کب ہوا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی، یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ناظرین، 1920 کی دہائی میں پیدا ہونے والے کرنل مختار حسن نے کرنل باسمتی چاول کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں ناظرین، 1960 میں کرنل باسمتی کا آغاز ہوا، جب کرنل ریٹائرڈ مختار حسن کو اپنی بنجر زمین کے لیے ایک ایسا بیج چاہیے تھا جو زیادہ طاقت لیے بغیر اس بنجر زمین میں آسانی سے اگ جائے۔ کرنل صاحب نے کالا شاہ کاکو اور شکڑگر کے بیج کو آپس میں ملا کر ایک ایسا بیج تیار کیا جس کا چاول 7 ملی میٹر سے لمبا تھا۔ ناظرین، اس دور میں 7 ملی میٹر تک لمبا ہونا بھی چاول کے لیے بہت خاص سمجھا جاتا تھا۔ جائے یہ کہ 7 ملی میٹر سے لمبا چاول کرنل ریٹائرڈ مختار حسن نے بنا لیا تھا۔ ناظرین، یہ چاول دنیا بھر میں بہت تیزی سے مقبول ہوتا گیا۔ اسے پہلے کرنل دا باسمتی کہا گیا اور پھر یہ کرنل باسمتی مشہور ہو گیا۔ ناظرین، یوں تو باسمتی چاول کی تاریخ 200 سال پرانی ہے اور اس کا ذکر ہیر وارث شاہ میں بھی ملتا ہے۔ باسمتی چاول چناب اور ستلج کے درمیانی حصے میں کاشت کیا جاتا ہے، لیکن کرنل باسمتی نے وہ تمام مت توڑ دی جو باسمتی کے حوالے سے کہی جاتی تھی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چاول 7 ملی میٹر سے لمبا اور خوشبودار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر 7 ملی میٹر سے لمبا ہوگا تو چاول خوشبودار نہیں ہوگا، لیکن کرنل باسمتی 7 ملی میٹر سے لمبا ہونے کے باوجود بھی خوشبودار اور ذائقہ دار تھا۔ اس بات کو دنیا بھر کے تمام کاشتکاروں نے محسوس کیا اور کرنل باسمتی کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین، کرنل مختار حسین نے بہت سی جنگیں بھی لڑی اور فوج میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاشتکاری کے شعبے میں ان کی اس انوکھی ایجاد اور اس انوکھی دریافت نے ان کو اور ان کے چاول کو دنیا بھر میں ایک الگ مقبولیت دے دی۔ 1965 کی جنگ میں جب شکڑگر کے کچھ علاقے بھارت کے قبضے میں آئے تو وہ یہاں سے کرنل باسمتی کا بیج لے گئے۔ بھارت میں کرنل باسمتی کی پہلی کاشت گرداسپور میں کی گئی، لیکن زمین کی نوعیت کے باعث بھارت اتنا ذائقہ دار اور اتنا خوشبودار چاول بھارت میں کاشت نہیں کر سکا جتنا پاکستان میں ہوتا رہا۔ لیکن پھر بھی بھارت نے اس چاول کی کاشت کو بند نہیں کیا، اور پاکستان کے اور بھارت کے درمیان اس وقت بھی یورپین یونین میں اس چاول کی ملکیت پر بحث اور لڑائی چل رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چاول کو کرنل باسمتی ہی کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد کرنل مختار حسن تھے۔ ناظرین، کرنل مختار حسن نے اس چاول کی بنیاد رکھ کے دنیا بھر میں ایک اعلیٰ کوالٹی کا چاول متعارف کروایا جسے آج تک دنیا استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، کرنل مختار حسن بھی ہماری ایگریکلچر سائنس کا ایک ایسا کردار ہے جنہیں بالکل پذیرائی نہیں ملی، اور نہ ہی کوئی ان کے نام سے واقف ہے۔ ناظرین، اس بڑے کارنامے پر پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کرنل مختار حسن کو کوئی ایوارڈ یا کوئی ان کی پذیرائی نہیں کی گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر گورنمنٹ ایسے کرداروں کی پذیرائی کرنا شروع کر دے تو ہم ایگریکلچر سائنس میں مزید ترقی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کرنل مختار حسن ہمارا آج کا ایک وہی جانا انجانا کردار تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ایک ایسا کام انجام دیا جو آج پاکستان کے لیے دنیا بھر میں باعث فخر بن رہا ہے۔ یورپین یونین میں کیے گئے کیسز میں سے ایک کیس پاکستان جیت چکا ہے، جس کے بعد پاکستان کرنل باسمتی کو موجودہ طور پر اپنا چاول کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان میں اگر اسی شعبے کی پذیرائی ہوتی رہی تو پاکستان اس شعبے میں مزید ترقی کر سکتا ہے۔
اس جانے انجانے کردار کو جان کر آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، لہٰذا آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔